صدر مملکت عارف الوی اپریل 2022 کے بعد ہر تھوڑے عرصے میں اپنی طرف سے سرپرائز دیتے رہتے ہیں. کبھی انتخابات کی تاریخیں دے دینا، کبھی آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ پر ایشو بنانے کی کوشش کرنا، اور کبھی معافی اور درگزر کی اپیلیں کرنا. اب گزشتہ روز اپنے انٹرویو میں بھی عارف الوی نے ایسی باتیں کی جن پر ملک کے صحافتی، قانونی اور سیاسی حلقوں میں بحث چھڑی ہوئی ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ انہیں یقین نہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے. جس جسٹس کے خلاف ڈاکٹر الوی نے ریفرنس بھیجا، اب اسی چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو وہ قوم کی امیدوں کا مظہر قرار دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس شفاف انداز میں بینچز بنا رہے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس انہوں نے نہیں بھیجا تھا. ڈاکٹر الوی یہ معنی خیز موقف بھی اختیار کر رہے ہیں کہ اگر وہ ایوان صدر میں نہ ہوتے تو جیل میں ہوتے. ایک طرف صدر مملکت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو جس بیانیے کی تلاش تھی وہ عوام نے نواز شریف کے ہاتھ میں تھما دیا. آصف زرداری کو پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے پر کریڈٹ بھی دیا. ڈاکٹر عارف الوی نے یہ اعتراف بھی کیا کہ بے نظیر حکومت نے جیلوں میں تشدد کا ماحول بدلا، مگر پھر اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اب بھی ان کے لیڈر ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی نہیں، اضافہ ہو رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی ایک محب وطن پاکستانی ہے. انہوں نے ذاتی طور پر چیئرمین پی ٹی آئی کو مالیاتی امور میں ایماندار پایا. صدر الوی سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ ستمبر 2023 کو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو خط لکھا اس سے بہت سے تنازعات نے جنم لیا. ڈاکٹر الوی نے پھر یہ موقف اختیار کیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے شق 57 میں ترمیم آئین کے خلاف ہے. صدر نے بتایا کہ 57 کو تبدیل کیا گیا مگر انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے. اتفاق سے وہ اس وقت حج پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ترمیم ہو چکی تھی. اگر وہ ایوان صدر میں ہوتے، حج پر نہ گئے ہوتے تو کبھی الیکشن ایکٹ 17 میں ترمیم پر دستخط نہیں کرتے. صدر عارف الوی کی یہ حالیہ گفتگو اسی پر بات کریں گے کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کیا کچھ کہنے اور کس طریقے سے سچویشن کے اوپر اپنی رائے رکھ رہے ہیں. پینل میں ہمارے ساتھ ہیں ابصار عالم، شہزاد چودھری، افتخار احمد اور زیغم خان. آپ چاروں کا بہت شکریہ. پروگرام کا پہلا سوال: چیئرمین پی ٹی آئی اب بھی میرے لیڈر ہیں، صدر عارف الوی، سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز. سانحہ 9 مئی کے مبینہ ذمہ دار سیاست دان کو اب بھی اپنا لیڈر قرار دے کر کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ شہزاد چودھری صاحب، آپ کے خیال میں یہ عارف الوی صاحب کے اس گفتگو میں سے ہم نے کچھ اہم نکات سامنے رکھے ہیں جس میں وہ تمامی سیاسی جماعتوں سے متعلق، کچھ اپنے اقدامات سے متعلق بات کر رہے ہیں اور 9 مئی کے مبینہ ذمہ دار سیاست دان کو اپنا لیڈر قرار دے رہے ہیں. پیغام کیا ہے ان کے اس گفتگو میں؟ اچھا، ایک تو 9 مئی کا جو واقعہ ہے میرا خیال ہے اس کا تو معاملہ عدالتوں میں ہے. جو جرم ثابت ہو رہے ہیں یا ہوں گے، یا جس طریقے سے اب ہماری عدالتیں جو ہیں ان کو ان کیسز کو سنیں گی، اس کے بعد یہ اندازہ ہو پائے گا کہ جرم ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو اس لیے جب تک کچھ ثابت نہ ہو، باوجود اس کے کہ بڑی واضح طور پر ملک کے اندر اور خاص طور پر افواج پاکستان کے اندر جو 9 مئی کو واقعہ ہوا اس کے بارے میں بہت شدید ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، لیکن بہر صورت چونکہ اب یہ معاملات عدالتوں کے پاس ہیں تو لیٹ دی عدالت ڈیسائیڈ. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات، 9 مئی کو ایک طرف رکھتے ہوئے میرا خیال ہے جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ اس طرح کی ہے اور اس نوعیت کی ہے کہ یہاں پر اگر آج کوئی غدار ہے، آج کوئی جیل میں ہے، تو وہ اگلے دن آ کے یا کچھ عرصے بعد آ کے پاکستان کی وزارت عظمیٰ بھی سنبھال سکتا. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ بھری پڑی. اب اس کے بعد ہم اپنے انصاف کے نظام کو برا بھلا کہہ لیں، ہم اپنی جو فطری ہماری اخلاقی قدریں ہیں ان کو برا بھلا کہہ لیں، جس کو بھی کہہ لیں، لیکن اگر آپ 90s کو دیکھ لیں، 90 سے پہلے کو دیکھ لیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو کبھی قید کیا وہ پھر نکل کے سامنے آ گیا، جس کو کبھی غدار کہا وہ پھر سامنے آ گیا اور اس نے حکومت سنبھال لی. فار ایگزامپل 90s کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے نا، 90s کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس سے پہلے بلکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں خان عبد الولی خان کے اوپر اور ان کی پارٹی پہ یہ الزام لگا جب 1974 میں حیات محمد خان شیرپاؤ کا قتل ہوا پشاور میں، تو وہ اس وقت یہ الزام لگا کہ انہوں نے 20 کروڑ روپیہ لیا ہے بھارت سے، اور اس کے بعد اس پارٹی کو بین کر دیا گیا، خان عبد الولی خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی 90s کے اندر، تو بے نظیر بھٹو کو ایک سیکیورٹی رسک، ان کو غدار کیا کچھ کہا گیا، لیکن وہی بے نظیر بھٹو پھر آپ نے دیکھا کہ دوبارہ 93 کے اندر آتی ہیں اور 96 تک آ کے وزارت عظمیٰ سنبھالتی ہیں. اور شاید اب اگر وہ 2007 میں وہ بدقسمتی سے وہ فیٹفل واقعہ نہ ہوا ہوتا
تو وہ شاید اس سے بھی ریکور کر پاتی. تو میرا خیال ہے وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی شاید ان کی نظر میں رہے گی, اور ان کی نظر میں عدالتی نظام پاکستان کا اس طرح کا ہے کہ اگر آج ایک لیڈر اور اس پارٹی کا لیڈر بہت مشکل میں اور مختلف اور بہت جیسے کہ سیریس اوفینسز کے اندر نظر آتا ہے, تو وہ وقت بھی شاید آئے گا جب کہ ہوا کا رخ اس کے مافک ہو جائے گا اور وہ پھر سے کسی نہ کسی طریقے سے طاقت میں آ جائے گا. تیسری بات, میرا خیال ہے صدر پاکستان ہوتے ہوئے وہ اپنی باقی معاملات کو تو لک آفٹر کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ بھی جو بیسز ہیں ان کو کور کر رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے. تو یہ مجھے لگتا ہے صدر پاکستان کی حد تک, لیکن اصل میں وہ جس چیز کا ذکر میری نظر میں کر رہے ہیں وہ پاکستان کا ایک ایسا عدالتی نظام جس کے اوپر ہر کوئی ہر وقت شک کر سکتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ چیلنج جو ہے اس وقت آج کی سپریم کورٹ کا سب سے بڑا, اور آج کے ہائی کورٹس کا اور سپریم کورٹ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ انصاف کے نظام کے اندر کوئی کسی قسم کی ساکھ کو بحال کر سکتے ہیں اور کوئی یقین اس پہ کر سکتا ہے کہ نہیں. اور جو آج کل ہو رہا ہے میں اس کی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ تو آج کل ہو رہا ہے, تو ہم آج کل کے زمانے کی تو بات نہیں کر سکتے نا, ہم تو صرف ماضی کی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے افسر صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. صدر پاکستان کا یہ بیان جس میں وہ اپنے لیڈر کو لے کے مزید وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیڈر ہیں, سیاسی مستقبل کے لیے کیا راہ چننا چاہ رہے ہیں, یا کچھ خبروں کی یہ بھی گونج رہی کہ چیئرمین پی ٹی آئی ان سے ناراض ہیں, وہ کوئی گنجائش بچی ہے تو اس کو ریکور کرنا چاہ رہے ہیں جماعت کے اندر اپنی؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ اب سابق صدر تو ہو چکے ہیں اور لیکن ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ایوان صدر میں, تو انہوں نے باہر تو نکلنا ہے, کسی دن واپس بھی جانا ہے. تو ہوا مسئلہ اصل یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کارما, قانون قدرت, اس سے, اور عارف علوی صاحب سمجھدار آدمی ہیں, انہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک میں. انہوں نے اور ان کے بیٹے نے مل کے اس ملک میں جس گندی روایت کو جنم دیا تھا, لوگوں کو گالیاں نکالنے کا, سوشل میڈیا پہ اور ٹرولنگ کرنے کا, انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. پی ٹی آئی نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ, ہو بھی چکا ہے تھوڑا بہت بیچ میں, لیکن جب وہ ایوان صدر سے نکلیں گے نا تو ان کے ساتھ وہی ہونا ہے جو انہوں نے اس ملک کی نوجوان بچیوں کو سکھایا ہے. آپ خود تو اپنے سارے فیملی کو لے کے جہاز میں بیٹھ کے صدارت کے دور میں مزے لیتے ہیں, کبھی حج پہ چلے جاتے ہیں, کبھی کہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کیا کیا کرتوت ہم کر کے جاتے ہیں وہاں پہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ جب پکڑتے ہیں. تو ان کو بھی پتہ تو ہے کہ انہوں نے کیا کیا, کیا سکھایا ہے, کس طرح کی گندی غلیظ گفتگو کرنا سکھائی ہے, جھوٹے الزامات لگانا سکھائے ہیں باپ بیٹے نے نوجوان نسل کو. جو کل آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہی تھیں, ان کا بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے کتنا مال بنایا اس وقت چندے اکٹھے کر کے اس کام کے لیے, کیونکہ شروع تو انہوں نے کیا. انہوں نے عارف علوی نے اور اس کے بیٹے عواب علوی نے شروع کیا, کام کیا تھا. اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو سوشل میڈیا پہ گالی دینے کا ٹرینڈ, تو اب وہ ڈر رہے ہیں کہ اب میں خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے, دوگلاپن کو ان کا یہاں ہو گیا ہے, وہ اب ڈر رہے ہیں کہ گھر واپس جاؤں گا تو کس منہ کے ساتھ. اس لیے وہ تھوڑی گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں, تعریفیں اب کر دی ہیں, پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے تو آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. میرا تو یہی خیال ہے.